سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن نہایت اہم سورت سورۃ المسد کا ایک آپ کہہ لیں گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 5 آیات ہیں۔ اس کا جو مشہور نام ہے وہ المسد ہے، یعنی وہ رسی جو کھجور کے ریشوں سے بنتی ہے، مضبوط رسی۔ یہ لفظ سورت کی آخری آیت میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے تبت یعنی ہلاکت اور ابو لہب بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ابو لہب تو بہت مشہور ہے۔ بالکل، کیونکہ سورت شروع ہی ابو لہب کی ہلاکت کے اعلان سے ہوتی ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ سورت میں جو انتباہات ہیں، جو اسباق ہیں، ان کو سمجھا جائے، اور ہم آیت اللہ مکارم شرازی اور علامہ محسن نجفی صاحبان کی تفاسیر کی روشنی میں یہ گفتگو کریں گے۔ اچھا، اس سورت کا شان نزول وہ خاص طور پر اہم ہے۔ جی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر قریش کو پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ایک سوال کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اور سب نے یقیناً کہا ہوگا کہ ہاں۔ سب نے کہا ہاں، آپ تو صادق و امین ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور توحید کی دعوت دی۔ اس پر آپ کے چاچا ابو لہب وہ شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا، تباً لک الہذا جماعتنا، استغفر اللہ۔ یعنی تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اتنی گستاخی، اور وہ بھی چاچا کی طرف سے؟ جی، تو اسی گستاخی اور شدید مخالفت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ تو یہ واقعی اصل میں پوری صورت کے پس منظر کو واضح کر دیتا ہے، مطلب ایک قریبی رشتہ چچا بھتیجے کا، اور پھر اتنی شدید مخالفت، اتنی گستاخی، یہیں سے صورت کا جو وہ انداز ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بالکل۔ آئیے پہلی آیت دیکھتے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ ترجمہ: ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یہ علامہ محسن نجفی کا ترجمہ ہے، اور آیت اللہ مکارم شیرازی کا ترجمہ ہے، ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے۔ یہاں تبت یا تباب اس کا مطلب ہے دائمی خسارہ، ہلاکت، ناکامی، یا جیسے کوئی چیز کٹ جائے۔ اچھا۔ اور یہ صرف دنیا کا نقصان نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان پر محیط ہے۔ اور یہ آیت گویا ابو لہب کے ان الفاظ کا جواب ہے جو اس نے کہے تھے، تباً لک۔ اللہ نے وہی الفاظ اسی پر لوٹا دیے۔ اچھا، یعنی جیسے کو تیسا۔ جی بالکل۔ ابو لہب، جس کا اصل نام عبدالعزیز تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کی کنیت ابو لہب یعنی شعلے کا باپ کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے چہرے کی سرخی اور تمازت کی وجہ سے پڑ گئی تھی، اور ان کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، صرف زبانی کلامی نہیں تھی۔ جی۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ محرابی روایت کرتے ہیں کہ ذی مجاز کے بازار میں نے دیکھا کہ رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں اور ابو لہب ان کے پیچھے پیچھے ہے، پتھر مار رہا ہے، یا اللہ! اور لوگوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یعنی ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش۔ ممکن طریقے سے۔ اسی طرح ربیہ بن عباد کی روایت ہے کہ وہ قبائل کے پاس جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور لوگوں کو منع کرتا تھا کہ اس کی پیروی نہ کرو، کہتا تھا یہ لات و عزا کے خلاف ہے، یہ گمراہی ہے۔ باہر سے کوئی آتا تو اس کو جا کر پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں بتاتا، کبھی جادوگر کہتا، کبھی مجنون۔ تو یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ قرآن میں عام طور پر آپ دیکھیں دشمنوں کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن یہاں خاص طور پر ابو لہب کا نام لے کر مذمت کی گئی ہے۔ تفاسیر میں اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ جی، اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ اس کی دشمنی بہت شدت تھی، ذاتی نوعیت کی تھی اور مسلسل تھی۔ وہ سائے کی طرح پیچھے لگا رہتا تھا۔ اور ایک اہم نکتہ جو آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ دین کے معاملے میں خونی رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اگر ایمان نہ ہو۔ صحیح۔ دیکھیں، ابو لہب چچا ہو کر بھی ملعون ٹھہرا۔ دوسری طرف سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران سے تھے،
انہیں سلمان منا اہل البیت کا شرف ملا، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق۔ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے پر مقدم ہے۔ ایک اور ممکنہ وجہ تفسیر نجفی میں بیان ہوئی ہے کہ شاید بنی ہاشم سے تعلق کی وجہ سے بعد میں کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ قرآن سے یہ حصہ نکال دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے فرد کی مذمت ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ جی اچھا، آیت میں جو یدا کا لفظ ہے یعنی دونوں ہاتھ، اس سے مراد صرف جسمانی ہاتھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اس کی ساری طاقت، اس کی کوششیں، اس کے منصوبے، اس کی سازشیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی اسلام دشمنی کی تمام کوششیں، تمام منصوبے ناکام ہوں گے، تبت ٹوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ یعنی اس کی پوری قوت ہی بیکار جائے گی؟ بالکل، اور وتبت، اور وہ خود بھی ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ وہ کیسی ذلت کی موت مرا۔ جی، اس کی موت کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے۔ جی ہاں، اور بعد میں اس کی اولاد نے اسلام قبول کیا اور انہیں اپنے باپ کے کیے پر افسوس کرنا پڑا۔ اتنی شدید مخالفت، اور وہ بھی اتنے قریبی رشتہ دار کی طرف سے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی آپ سمجھیں نفسیاتی وجوہات جیسے حسد یا سرداری چھن جانے کا خوف، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں؟ تفاسیر میں کچھ ملتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، تفاسیر جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس کے کفر، اس کے عناد، اس کے تکبر پر زیادہ زور دیتی ہیں۔ صحیح۔ حسد اور سرداری کا خوف، یہ چیزیں بھی یقیناً شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، قریش کا جو پورا نظام تھا، اس کے لیے ایک چیلنج تو تھی۔ جی بالکل۔ لیکن اصل وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ حق کو پہچاننے کے باوجود اسے قبول نہ کرنا، ضد اور تکبر۔ اب اگلی آیت دیکھیں، وہ اسی کے غرور پر ایک طرح سے ضرب لگاتی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ترجمہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ کام نہ آیا۔ دونوں تفاسیر میں کم و بیش یہی ترجمہ ہے۔ ابو لہب جو تھا وہ قریش کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ دولت مند تھا۔ بہت دولت مند تھا اور بڑا بخیل بھی تھا، اور اپنی دولت پر اسے بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مال و دولت مجھے ہر مشکل سے بچا لے گا۔ اچھا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ اس کا جمع کیا ہوا مال اس کے کام آیا، نہ ماں کسب جو اس نے کمایا۔ اچھا، یہ ماں کسب سے کیا مراد ہے؟ صرف کمائی ہوئی دولت؟ مفسرین نے اس میں کمائی ہوئی دولت کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی شامل کیا ہے۔ تفسیر نجفی میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اولاد کو بھی کمائی سمجھا جاتا تھا۔ جی، عرب معاشرے میں اولاد کو بھی باپ کی کمائی، اس کی طاقت کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح صحیح۔ تو جب وہ جنگ بدر کی شکست کی خبر سن کر بیمار پڑا، ایک متعدی بیماری تھی، عدسہ کہتے ہیں، طاعون جیسے دانے نکل آئے تھے، تو نہ اس کا مال اسے بچا سکا، نہ اس کی اولاد اس کے قریب آئیں، ڈر کے مارے کہ کہیں انہیں بھی بیماری نہ لگ جائے۔ یعنی بالکل بے بسی کی موت۔ بالکل بے بسی کی حالت میں مرا۔ لاش بھی کئی دن تک گھر میں پڑی سڑتی رہی، کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ آخرکار حبشی مزدوروں کو پیسے دے کر مکہ سے باہر لے جا کر دور سے پتھر اور مٹی ڈال کر دفنایا گیا۔ اللہ اکبر! یہ تو دنیاوی طاقت، حیثیت، مال، نسب، اولاد، جتنے بھی پیمانے ہیں، ان سب کی مکمل بے بسی کا ایک طرح سے عملی نمونہ ہے۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے یہ سب چیزیں واقعی بے وقت ہیں، اور یہ پیغام تو آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جب لوگ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ سورہ شعراء کی وہ آیت یاد دلاتا ہے نا، آیت 88-99، کہ قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، یعنی پاک دل۔ جی، قلب سلیم۔ اب تیسری آیت اس کے اخروی انجام کا ذکر کرتی ہے، سیصلی نارا ذات لہب۔ ترجمہ، وہ ان قریب بھڑکتے ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ دونوں تفسیروں میں یہی مفہوم ہے۔ یہاں سیصلی یعنی ان قریب داخل ہوگا، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ پیشن گوئی اس کی زندگی میں کی گئی تھی۔ جی ہاں، یہ غیب کی خبر ہے۔ بالکل، اور کس آگ میں؟ نارن ذات لہب، ایسی آگ جس میں شعلے ہوں، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہاں ایک عجیب مناسبت ہے، اس کے نام ابو لہب، شعلے لباب، اور اس کی سزا شعلوں والی آگ۔ واقعی یہ تو نام اور انجام میں ایک مناسبت نظر آتی ہے۔ جی، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نارن جو نکرہ ہے یعنی انڈیفینٹ آیا ہے، اس سے شاید اس آگ کی شدت، اس کی ہولناکی اور یہ کہ وہ خاص اسی کے لیے تیار کی گئی ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ اللہ پناہ دے۔ اچھا، اس آیت میں قرآن کا ایک اعجاز بھی ہے، ایک معجزہ۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ سورت ابو لہب اور اس کی بیوی
جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، ان دونوں کے بارے میں کھلی پیشن گوئی کرتی ہے کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور کفر کی حالت میں ہی مریں گے۔ اچھا، اور ایسا ہی ہوا؟ اور تاریخ گواہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ دیکھیں، مکہ کے کتنے ہی بڑے بڑے سردار تھے جو شدید دشمن تھے اسلام کے، لیکن فتح مکہ کے بعد یا اس سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ جی، بہت سی مثالیں ہیں۔ لیکن یہ دونوں، ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ اپنی ضد پر، اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور کفر پر ہی مرے۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی کا حرف بحرف پورا ہونا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو تفسیر مکارم شرازی میں اٹھایا بھی گیا ہے کہ کیا یہ پیشین گوئی جبر پر دلالت کرتی ہے کہ گویا ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا ایمان لانے کا؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے کہ اگر پہلے ہی بتا دیا گیا کہ انجام کیا ہوگا تو پھر اختیار کہاں رہا؟ جی، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جبر نہیں ہے، یہ اللہ کا علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے کفر کا راستہ ہی چنیں گے اور کبھی توبہ نہیں کریں گے۔ اچھا، تو اللہ کا علم ان کے ارادے پر حاوی نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کا علم ان کے آزادانہ انتخاب کو محیط ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے یہی کریں گے۔ تو یہ تو پھر اختیار کی نفی نہیں ہوئی، بلکہ ایک طرح سے تاکید ہو گئی کہ ان کا اختیار ہی انہیں اس انجام تک لے کر گیا۔ بالکل صحیح، یہ تقدیر کا جبر نہیں بلکہ اختیار کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے، جس کا علم اللہ کو پہلے سے تھا۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے، یعنی راستہ بدلنے کا امکان تو تھا۔ وہ چاہتے تو کم از کم قرآن کو چیلنج کرنے کے لیے ہی صحیح ایمان کا اظہار کر دیتے، لیکن نہیں کیا۔ بالکل۔ اب چوتھی آیت، اس میں اس کی بیوی کا ذکر ہے، وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک تھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، ترجمہ، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ اس کی بیوی جمیل نام تھا، ابو سفیان کی بہن تھی، یعنی قریش کے بڑے سردار کی بہن۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح اسلام دشمنی میں بہت آگے تھی۔ جی، وہ بھی پیچھے نہیں تھی۔ بالکل۔ اب یہ جو لقب دیا گیا، حمالۃ الحطب، لکڑیاں یا ایندھن اٹھانے والی، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس پر مفسرین نے کئی باتیں کی ہے۔ اچھا، کیا کیا معنی ہیں؟ سب سے مشہور قول اور جسے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے وہ لغوی معنی ہے کہ وہ راتوں کو جاتی تھیں، کانٹے دار جھاڑیاں، لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ استغفر اللہ، اتنی تکلیف دہ حرکت۔ جی، ایک اور معنی مجازی لیا گیا ہے، چغل خوری اور فتنہ انگیزی۔ چغل خوری وہ کیسے؟ جیسے لکڑیاں آگ کو بھڑکاتی ہیں، ویسے ہی وہ لوگوں کے درمیان باتیں لگا کر ادھر کی ادھر کر کے دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی۔ عربی اور فارسی ادب میں بھی چغل خور کے لیے حطب کش یا ایندھن اٹھانے والا کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا دلچسپ مجازی معنی ہے۔ جی، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ شاید وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگی یا جہنم کا ایندھن خود اٹھا کر لا رہی ہوگی۔ نحوی اعتبار سے بھی مفسرین نے بحث کی ہے کہ حمالۃ الحطب اس کی حالت بیان کر رہا ہے، حال ہے، یعنی وہ اس حالت میں جہنم میں داخل ہوگی یا وہاں رہے گی۔ اس میں تو کئی سبق پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہی کہ گناہ میں جو شریک ہے وہ انجام میں بھی شریک ہوگا۔ جی بالکل۔ اور دوسرا، یہ ایندھن اٹھانے والی کی جو تعبیر ہے، چاہے وہ کانٹے چننے والی ہو یا چغل خوری والی، دونوں ہی صورتوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا، معاشرے میں فساد پھیلانا، یہ کتنے برے کام ہیں۔ خاص طور پر وہ چغل خوری والی بات، یعنی الفاظ سے آگ بھڑکانا، یہ تو آج کے دور میں بھی بہت بہت زیادہ متعلقہ ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ اب آخری آیت ہے جو اس کی سزا کی مزید تفصیل بتاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، ترجمہ، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہاں لفظ جید استعمال ہوا ہے۔ عربی میں جید گردن کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں ہار پہنا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی خوبصورت حصہ۔ جی، یہ لفظ عام طور پر خوبصورتی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور حبل من مسد کا مطلب ہے کھجور کے ریشوں یا پھتوں سے مضبوطی سے بٹی ہوئی کھردری رسی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جہنم میں آگ کی رسی ہوگی یا لوہے کی، بہت بھاری اور جلانے والی۔ اس منظر کشی کا کیا مقصد ہے؟ اس میں بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک تو واضح تضاد ہے
کہ جو گردن دنیا میں قیمتی ہار پہن کر تکبر سے اکڑی رہتی تھی، جدی کا لفظ شاید اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، آخرت میں اسی گردن میں ذلت کی علامت کے طور پر وہ کھردری بھدی سی رسی ہوگی۔ یعنی دنیاوی شان و شوکت کے بالکل برعکس انجام۔ بالکل۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جمیل کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اسے بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی۔ اوہ! تو یہ رسی گویا اسی نیت، اسی اناد اور تکبر کا بدلہ ہے۔ یہ جملہ بھی نحوی اعتبار سے حال ہے، یعنی یہ اس کی حالت ہوگی جب وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ یہ تقابل تو واقعی بہت شدید ہے۔ دنیا کی زینت ہار، اس کی جگہ آخرت میں ذلت کی رسی۔ یہ بار بار اسی بات پر زور دیتا ہے کہ آخرت کی جو قدریں ہیں وہ دنیاوی قدروں سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں اصل چیز ایمان اور عمل ہے، مال و نسب یا ظاہری ٹھاٹ باٹ نہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پوری صورت سے جو اہم اسباق نکلتے ہیں ان کا خلاصہ کریں تو اول تو یہی کہ ایمان اور عمل کا رشتہ خون کے رشتے سے بہت بالاتر ہے۔ نبی کا چاچا ہونا بھی کفر کی صورت میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جی۔ دوم، حق سے دشمنی کرنا، تکبر کرنا، اپنے مال پہ غرور کرنا اور اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانا، یہ وہ کام ہے جن کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی ہے۔ اور یہ صرف ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے نہیں، ہر دور میں ایسے کرداروں کے لیے یہ ایک انتباہ ہے۔ یہ ایک عمومی اصول ہے۔ بالکل۔ سوم، اللہ کا عدل اٹل ہے۔ کوئی دنیاوی طاقت، کوئی حیثیت، کوئی نسب اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ اور چہارم، قرآن کی حقانیت اور اس کا اعجاز کہ اس نے جو پیشین گوئی کی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ جی بالکل۔ آخر میں تفسیر مکارم شیرازی سے ایک دعا نقل کی گئی ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ خداوندہ، ہمارے دل کو ہر قسم کی ہٹ دھرمی اور انات سے پاک کر دے۔ پروردگار، ہم سب اپنے انجام اور عاقبت کار سے ڈرتے ہیں، ہمیں امن و سکون اور آرام بخش دے۔ وَاجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِنَا خَيْرًا، ہماری عاقبت بخیر کر۔ بار الہ، ہم جانتے ہیں کہ اس عظیم عدالت میں نہ تو مال و دولت کام آتے ہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ داری فائدہ دیتی ہے، صرف تیرا لطف و کرم ہی کام آتا ہے، لہٰذا ہم پر اپنا لطف و کرم کر۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ جی، اور اس سورت کی تلاوت کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ہدایت بھی منقول ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب تم سورہ تبت یعنی سورہ مسد پڑھو تو ابو لہب پر لعنت بھیجو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کی جھٹلانے والوں میں سے تھا۔ یعنی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سے اظہار برات بھی کیا جائے۔ جی بالکل۔ یہ دعا اور امام علیہ السلام کی یہ ہدایت دونوں ہی اس سورت کے پیغام کو ہماری عملی زندگی سے جوڑتی ہیں۔ ایک طرف اپنے دل کو پاک رکھنے کی دعا اور دوسری طرف حق کے جو کھلے دشمن ہیں ان سے اظہار برات۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ ایک مستقل اخلاقی اور روحانی سبق ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ شاید غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ قرآن کا کسی کا نام لے کر اس طرح مذمت کرنا یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ ہم نے بات کی کہ ابو لہب کی کھلی دشمنی اس کی وجہ بنی۔ جی۔ لیکن یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ کیا کھلی دشمنی جس کا انجام بھی واضح کر دیا گیا وہ زیادہ خطرناک ہے، یا وہ پوشیدہ منافقت جو بظاہر دوستی کے لبادے میں ہوتی ہے لیکن اندر سے دشمنی ہوتی ہے؟ یہ تو گہرا سوال ہے۔ اللہ کے ہاں اصل معیار کیا ہے؟ کیا صرف ظاہری اعمال دیکھے جاتے ہیں، یہ دلوں میں جو کھوٹ چھپا ہے اس کا حساب ہوتا ہے؟ یہ سوال شاید ہمیں اپنے تعلقات، اپنے اعمال اور خاص طور پر اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔